الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. برادران عزیز، آپ سب کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ زبان کرام کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت و تبریک و مبارکباد ولادت باسعادت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ولادت کی مبارکباد، چھٹے امام کی ولادت کی مبارکباد جو ان کے وارث برحق تھے، ان کے وارثوں کی فہرست میں چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام. تو اب ظاہر ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ باتیں اس پر تو مجھے کرنی ہے، مگر میں پہلے ہی اعتراف کرنا چاہتا ہوں. اور میں کیا ہر ایک نے یہ اعتراف کیا کہ کہاں ہمارے بس میں ہے کہ ہم حضور کے بارے میں کچھ بیان کر سکیں، کہاں ہمارے لیے اس بات کا امکان ہے. اور بہت بڑے بڑے سخنور مرزا غالب کی فارسی نعت کا مقطع یہ ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتی. اے غالب، ہم نے تو حضور کی ثنا پروردگار پر چھوڑ دی. قیام ذات پاک مرتبہ دان محمد کہ ہمارے بس میں کہاں. غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتی، ہم نے خدا پر چھوڑ دیا کہ وہی اپنے محمد کی شان کو بیان کرے، اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. اس زبان نجس میں کہا یہ طاقت ہے کہ وہ حضور کی پاک سیرت کو بیان کر سکے. انصاف کی بات واقعاً یہ. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت آیت اللہ العظمہ علامہ سید علی نقی صاحب ایک مرتبہ اس فنومینا کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک تمہید اور مقدمہ قائم کیا. اور فقط وہ مثالیں آپ کے سامنے گزارش کروں. وہ فرماتے ہیں کہ واقعاً یہ ناممکن. کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ کمال پر جو ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ نقص کو سمجھ سکے. یعنی جو کامل ہے وہ ناقص کو سمجھ سکتا ہے، مگر ناقص کے لیے نقص کی منزل پر رہتے ہوئے کامل اور اس کے کمال کو سمجھنا ناممکن ہے. انصاف کی بات یہی ہے. یعنی پھر ذرا سنیے گا اس جملے کو کہ جو کامل ہے تو وہ اپنے کمال پر رہتے ہوئے ناقص کے نقص کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کیا ناقص کے لیے ممکن ہے کہ وہ ناقص رہتے ہوئے کامل کے کمال کو سمجھ سکتا؟ اب اس کی آسان سی مثال میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ اگر زندگی کے مختلف مراحل پر آپ غور کریں تو انسان اس دنیا میں آتا ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہے، شباب ہے، اور پھر اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ایک بوڑھا ہے، مرد پیر ہے، تو وہ ان تمام مراحل سے گزر کر اپنی بزرگی کے مرحلے میں داخل ہوا ہے، تو یہ بزرگی کمال ہے. اس کے مقابلے میں جوانی نقص ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یقیناً بزرگ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، مگر کیا جوان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بزرگی کیا ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے جوان تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ بچپنا کیا ہوتا ہے، مگر بچہ بچپنے کی حالت میں شباب اور اس کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نہیں سمجھ پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپنا نقص ہے، شباب کمال ہے. نسبتاً اگر نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو شباب بچپن کے مقابلے میں کمال ہے. تو بچہ اپنے بچپن کے نقص پر رہتے ہوئے شباب کے کمال کو نہیں سمجھ سکتا. شباب پر موجود فرد اپنے شباب کے نقص کے ساتھ بزرگی کے کمال کو نہیں سمجھ سکتا. اچھا، آپ اور آگے بڑھ جائیے. جب ہم مختلف موجودات کو دیکھتے ہیں کہ جن کو خدا نے وجود عطا کیا ہے تو ہمارے سامنے آتی ہیں ترتیب کیا آتی ہے؟ جمادات ہیں، نباتات ہیں، پھر ان کے بعد حیوانات ہیں، پھر ان کے بعد انسان ہیں. اب آپ ذرا غور کیجیے گا. جمادات یہ سب سے پست درجہ ہے کہ جس میں بس ایک وجود ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فضا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے. ایک مادہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جو جمادات ہے وہ موجودات کے اعتبار سے سب سے پست
اس میں فقط ایک صفت کا آپ اضافہ کریں اور وہ ہے نشو و نما. تو نباتات، پلانٹس، کہ اس کے اندر وجود کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ کی صلاحیت پروردگار عالم نے رکھی ہے. بیج ہے اور بیج آہستہ آہستہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایسا ہی نا؟ تو آپ ذرا غور کیجئے گا ہوا کیا. یہ جو پتھر ہے اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پودے کو بڑا ہونا ہے تو اس کو پانی کی احتیاج ہے یا نہیں ہے؟ اور فرمائیے، اس لیے کہ اس کو ترقی کرنی ہے. جب ترقی کرنی ہے تو اسے پانی کی بھی ضرورت ہے، سورج کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے، کھاد کی بھی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ضروری ہے اس کے لیے. اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ آتا ہے کہ جب زمین کا سخت جگر چاک کر کے وہ بیج ایک کونپل کی صورت میں باہر آتا ہے. ذرا غور کیجئے گا، یہ علامہ ہی کو میں کریڈٹ دوں گا. واقعاً انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کہاں زمین کا سخت جگر اور کہاں وہ کونپل نرم و ملائم، وہ اپنے طاقت کتنی رکھتی ہے، اتنی کہ اگر اس کے اوپر شبنم کا قطرہ گرے تو وہ اس بار کو بھی برداشت نہ کر سکے. غور کیا آپ نے؟ یعنی اس کونپل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر شبنم کا قطرہ اس پر گرے تو وہ اس کے بار کو برداشت کر سکے. تو اب اگر ہم اس کونپل سے سوال کریں کہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، تو نے پھر زمین کے سخت جگر کو کیسے چاک کر دیا؟ تو اگر وہ جواب دے اور ہم سن سکے تو ہمیں یہ سنائی دے گا کہ وہ کہے گی کہ یہ میں نے اپنی ذاتی طاقت سے کچھ نہیں کیا، مگر جب خدا نے مجھ میں اپنی طاقت کو ودیعت کر دیا تو پھر ہوا یہ کہ زمین کا سخت جگر بھی میرے سامنے سر تسلیم خم کرنے لگا اور میں نے اس میں شگاف ڈال دیا. بس ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جہاں خدائی طاقت آ جائے وہاں پر سختی نہیں رہتی، اس کے اندر شگاف ہو جاتا ہے. تو اگر کونپل میں خدائی طاقت آ جائے تو وہ زمین کے سخت جگر کو چاک کر دے، اور اگر کسی ہاتھ میں خدائی طاقت آ جائے تو وہ ید اللہ بن کر خیبر کے در کو اکھاڑ دے. تو حیرت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ منزل فکر معین ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف جمادات ہیں، پھر اس کے بعد نباتات ہیں، اور نباتات کے بعد پھر حیوانات ہیں. ان میں حرکت بھی ہے، یعنی جمادات صرف وجود ہے، پھر اس کے بعد نباتات ہے، اس میں نشو و نما ہے. نشو و نما کے ساتھ اگر آپ حرکت کو بھی شامل کر دیں، پودا کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں ہوگا. مگر اگر آپ حیوان کو دیکھیں، جانور کو دیکھیں، تو کبھی وہ یہاں پر ہے، کبھی وہ وہاں پر ہے. تو وجود بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور پھر ساتھ میں تحرک بھی ہے، حرکت بھی ہے. تو کمال کے درجے تو بڑھتے جا رہے ہیں، کمال کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انسان ہے. تو انسان کے اندر کیا ہے؟ وجود بھی ہے، نشو و نما بھی ہے. نشو و نما کے بعد اس کے اندر حرکت بھی ہے، اور حرکت کے ساتھ عقل بھی ہے. تو ماں بہل امتیاز تو واضح ہو رہا ہے نا، کہ جس کے ذریعے سے فرق ہو رہا ہے کہ انسان کیسے حیوان سے جدا ہوا. حیوان کے پاس وجود ہے، نشو و نما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حرکت ہے، مگر عقل نہیں ہے. اور انسان کے پاس وجود بھی ہے، حرکت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ عقل بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ یہ تو ہے انسان. اب مجھے بتائیے انسان کے آگے کی منزل ہے کہ جس پہ ہمیں نظر آتا ہے نبی. توجہ کیجئے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہے جمادات، تو جمادات کے اوپر ہے نباتات، نباتات کے اوپر ہے حیوانات، حیوانات کے اوپر ہیں انسان، اور انسان کے اوپر ہے نبی. فرق کیا ہے حیوان اور انسان کے درمیان؟ کہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے. اور انسانوں میں نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وجود بھی ہو، جس کے پاس نشو و نما بھی ہو، جس کے پاس حرکت بھی ہو، جس کے پاس عقل بھی ہو، اور جس کے پاس وحی بھی ہو. جس کے پاس وحی بھی ہو، یعنی فرق یہی ہے. ورنہ آنکھیں آپ کے پاس بھی ہے، آنکھیں ان کے پاس بھی ہے، کان آپ کے پاس بھی ہے، کان ان کے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی زبان ہے، ان کے پاس بھی زبان ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل جیسی تیسی ہے، بصارت جیسی تیسی ہے، سماعت جیسی تیسی ہے، عقل جیسی تیسی ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہمارے پاس جیسی تیسی ہیں اس کے پاس کمال پر، اور جو اس کے پاس کمال پر ہے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جیسی تیسی بھی وہی نہیں ہے. ہمارے پاس جیسی تیسی وہی نہیں ہے، اور اس کے پاس وہی موجود ہے. تو اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے
جانور کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس عقل ہے، نبی کے پاس وحی ہے۔ تو جتنا فاصلہ ایک جانور اور نبی کے درمیان ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ایک انسان اور نبی کے درمیان ہوتا ہے۔ جانور اور انسان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ایک انسان اور نبی کے درمیان ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا کسی انسان کو آپ جانور جیسا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی انسان کو آپ جانور جیسا تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جانور کہاں انسان کہاں۔ تو جس طریقے سے انسان جانور جیسا نہیں ہوتا اسی طرح مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہوتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں نے نوع انسانی کا انکار نہیں کیا، میں نے نوع بشر کا انکار نہیں کیا، مگر خصائص تو ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز۔ اب حضرت علامہ کا وہ جملہ میں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ اگر ایک انسان کمال کی منزل پر ہے تو کمال پر جو ہے وہ نقص کو سمجھ سکتا ہے، مگر جو نقص کی منزل پر ہے وہ کمال کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ ایسا ہی ہے نا کہ جوان اگر ہے تو وہ بچپنے کو سمجھ سکتا ہے، مگر بچپن پہ جو ہے وہ جوانی کو کیا سمجھے گا؟ دوسری مثال، واپس آؤں گا اسی کی طرف، مگر ذرا دوسری مثال سنیے۔ ایک انسان جو بیدار ہے اور دوسرا انسان جو خوابیدہ ہے، سو گیا، تو سونا نقص ہے، بیداری کمال ہے۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو خوابیدہ ہونے کو سمجھ سکتے ہیں، مگر جب سو رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت بیداری کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس وقت تو آپ اسی سونے کو بیداری سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ یہ تو بیدار ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ارے وہ تو خواب تھا، وہ تو خواب تھا۔ تو آپ نے غور فرمایا، بیداری کمال ہے، سونا نقص ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو سونے کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جب سو رہا ہوتا ہے تو بیداری کو نہیں سمجھ پاتا۔ بس ایک سونا ایسا تھا کہ جو اتنا کمال کا تھا کہ سونا بھی سونا بن گیا۔ وہ کہ جسے پروردگار نے کہا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ ایک ایسا بھی ہے علی ابن ابی طالب کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا کو خرید لیتا ہے۔ درود بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ ہوا کیا کہ انسان یا کوئی دوسری مخلوق اگر وہ منزل کمال پر ہے تو وہ نقص کو سمجھ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی منزل نقص پر ہے تو کمال کو سمجھنا اس کے لیے محال ہے۔ اگر ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جمادات کی ایک منزل ہے، اس سے بالاتر نباتات، نباتات سے بالاتر حیوانات، حیوانات سے بالاتر انسان، تو اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جمادات کا مرتبہ نقص کے ساتھ، تو جمادات نہیں سمجھ سکتے کہ نباتات کیا ہیں، نباتات نہیں سمجھ سکتے کہ حیوانات کیا ہیں، اور حیوانات کیا جانے کہ انسان کیا ہے، اور انسان کیا جانے کہ انبیاء کیا ہیں، اور انبیاء کیا جانے کہ خاتم النبیین کیا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر ہم سے اس بات کا کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم حضور کی معرفت کو حاصل کریں۔ دیکھیے، اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم کے بارے میں تو خود حضور نے کہہ دیا، خود پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے۔ یعنی ترتیب تو یہی ہے نا کہ جمادات نباتات کو کیا پہچانے، اور نباتات حیوانات کو کیا پہچانے، اور حیوانات انسان کو کیا پہچانے، اور انسان نبیوں کو کیا پہچانے، اور نبی خاتم الانبیاء کو کیا پہچانے، اور خاتم الانبیاء جتنا بھی خدا کو پہچانے، خاتم النبیین جتنا بھی خدا کو پہچان، معرفت میں سب سے آگے تو وہی ہوں گے، مگر پھر اس کے بعد ان کی زبان پر یہ جملہ آ جائے گا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت، کہ مالک جو حق تھا، معرفت کا حق تھا، وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، وما عبدنا کا حق کا عبادت، اور جو عبادت کا حق تھا وہ تو ہم بھی ادا نہ کر پائے۔ یہ پیغمبر اکرم کہہ رہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے بات، اور وہ کیا کہ ایک ہے مطالبہ بقدر ظرف۔ اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے،
اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کی جائے تو پھر مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اول الدین معرفتہ، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ مولا کائنات خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دین کا آغاز ہوتا ہے خدا کی معرفت سے. ایک یہ مرحلہ ہے، اور وہ خدا وہ ہے کہ جس کی معرفت ممکن نہیں. پیغمبر اکرم کے بارے میں ابھی میں نے کہا غالب ثناء خواجہ پہ یزداں گزاشتی کہ خدا کرے اپنے محمد کی تعریف تو کرے، ورنہ ہمارے لیے کہاں ممکن کہ ہم پہچانے اور پھر اس کے بعد ان کی نعت بیان کریں یا ان کے لیے کوئی مدحہ یا شعر بیان کریں. کہاں ہماری اوقات؟ تو پھر جب ایسا ہے تو ہم سے مطالبہ کیوں ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں؟ پھر مولا کائنات کی معرفت 6 معنی دار. پھر اس کے بعد ان تمام تر باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک معرفت ہے جس کو کہا جائے حق کے معرفت، جو پیغمبر اکرم نے خود لفظ استعمال کیا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ مالک تیری معرفت کا بھی حق ادا کرنا کہاں ممکن. اپنی سی کوشش ہے مگر تیری معرفت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن ذرا غور کیجئے، ایک ہے حق کے معرفت اور ایک ہے معرفت بقدر امکان و بقدر ذات. کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جو آخری درجہ ہے وہ کہاں ممکن ہے، مگر کیا پہلا درجہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پہلا درجہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، اتنا کہ انسان اگر مخلوق ہے تو سمجھے کہ جب میں مخلوق ہوں تو کوئی خالق تو ہوگا. اتنا تو وہ پہچانے کہ اگر میں بندہ ہوں تو کوئی رب تو ہوگا. اتنا تو وہ پہچانے کہ میں مرزوق ہوں تو کوئی رازق تو ہوگا. اور اتنا وہ پہچانے کہ اگر مجھ ناقص کو اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی کامل بھی ہوگا جسے اس نے پیدا کیا ہوگا. اگر اتنی معرفت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا. اب وہ مثال سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں علامہ سید علی نقی صاحب، وہ بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے تقاضا اس بات کا ہے، حضور کے قضیے میں، آل محمد کے قضیے میں ہم سے تقاضا صرف اس بات کا ہے کہ ہم اپنی کشتی ذہن کو ان کے فضائل کے سمندر میں روانہ کر دیں. یعنی کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ سمندر میں ایک سوئی کو ڈالیں گے تو اس کا ہلکا سا جو ناکا ہوتا ہے اس میں کیا پورا سمندر سمٹ کر آ جائے گا؟ پورا سمندر سمٹ کر تو نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اس سوئی کو ڈالیں گے تو ایک قطرہ ہی صحیح جتنی اس کی گنجائش ہے، سمندر سخی ہے، وہ دینا چاہتا ہے. سمندر بخیل نہیں ہے، وہ دینا چاہتا ہے، بس اس کے ظرف کے مطابق دے گا. جب اس کے ظرف میں سمیٹنے کی گنجائش صرف ایک قطرے کی ہے تو ایک قطرہ دے گا. اگر کسی میں زیادہ گنجائش ہوگی تو زیادہ دے گا. وہ فرماتے ہیں کہ بس اپنی کشتی ذہن کو آل محمد کے فضائل کے سمندر میں روانہ کر دیں، جھولی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، چلو بنائیے اور لینے کی کوشش کریں. پورا فضائل کا سمندر تو اس چلو میں نہیں آئے گا مگر وہ سخی ہے، محروم کسی کو نہیں کرے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی وہ مرثیہ ہے کہ جس کو آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو آپ کو ملے. اور وہ کیا کہ پروردگار عالم نے یہود سے، عیسائیوں سے کس بات کا شکوہ کیا؟ ذرا دیکھیے گا. معرفت اس کا روٹ ورڈ ہے عرفہ، یہی ہے، اسی سے نکلا ہے عارف، عرفان، اسی سے نکلا ہے عارف، اسی سے نکلا ہے معرفت. اول درجے کی معرفت یہود اور عیسائیوں کو بھی حاصل تھی. کیا عجیب بات، اول درجے کی. یعنی ان سے شکوہ اسی بات کا، اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ جب ان کو پتہ نہیں ہے تو ان سے کیا شکوہ کیا جائے. اگر جہل ہے تو جہل کا کیا شکوہ کیا جائے؟ وہاں پر تو علم دیا جائے گا. اگر کوئی جاہل ہو تو اس کا ورق سادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا برادران کہ جاہل اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہیں پتا. اور اگر نہیں پتا اور وہ کم سے کم اتنا جانتا ہے کہ وہ نہیں جانا تو کم سے کم وہ جہل مرکب کا شکار نہیں. پھر وہ جہل مرکب کا شکار نہیں. جہل مرکب یا کمپاؤنڈ اگنورنس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اگر ایک شخص ہے وہ بیمار ہے اور اتنا جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو اس کا علاج ممکن. تب تو ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے آپ کلینک میں اور اس کا علاج کروائیں گے، ڈاکٹر صاحب ان کو یہ مسئلہ ہے، وہ بھی کہے گا ہاں مسئلہ تو ہے. اگر اسے بخار ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور کہیں کہ ان کو بخار ہے، وہ کہا کہ جی ہاں بخار تو ہے، تو اب اس کا علاج ہو سکتا ہے.
لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اپنے آپ کو خود ہی طبیب اعظم سمجھ رہا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی شخص جاہل ہے اور اپنے آپ کو جاہل ہی نہیں مانتا اور اپنے آپ کو علامہ دہر مانتا ہے تو پھر مجھے بتائیے اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا کم سے کم وہ آدھا علم رکھتا ہے. لا ادری قبلہ تشریف فرمائے مولانا عرفانی صاحب، مدارس کے اندر طلاب کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ لا ادری نصف العلم، کہ اگر کوئی یہ کہنا سیکھ جائے کہ مجھے نہیں معلوم تو آدھا علم تو وہیں پر حاصل ہو گیا، یعنی کم سے کم جہل کے بارے میں تو مطلع ہو گیا نا کہ مجھے نہیں معلوم. جب وہ یہ اعتراف کر لے کہ مجھے نہیں معلوم تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سادہ ورق کو علم کے نور سے بھرنے کے لیے تیار ہو گیا. اب تو اسے سکھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو جہل کے بعد مصر ہو اس بات کے اوپر کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا، تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ ایسے حضرت علامہ کو کیا پڑھایا جائے؟ اس کو کیا بتائے؟ اس کو کیا سکھایا جائے؟ اس کو نہیں سکھایا جا سکتا. اور یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ اگر کوئی شخص صرف نہ جانتا ہو تو وہ منزل جہل پر ہے، اور اگر کوئی شخص نہ جاننے کے بعد اصرار کرتا ہو کہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ جہل کی منزل نہیں ہے، یہی ابو جہل کی منزل. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اب آئیے ایک تیسری کیٹیگری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے ضد. یہ ہے ہٹ دھرمی، کہ جہاں پر انسان حقیقت سے واقف ہو چکا مگر پھر اس کے بعد استکبار، تکبر، ایروگنس، جس کے بعد ایک انسان اسٹبرن، ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جس کو اختیار کرے، وہ ضد کے اوپر آمادہ ہوتا ہے اور یہ ضد اس کو مرواتی ہے. اب یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابلیس کا کیا قضیہ تھا؟ کیا ابلیس کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا ابلیس نہیں جانتا خدا کون؟ کیا ابلیس نہیں جانتا آدم کون؟ کیا ابلیس یہ نہیں جانتا کہ آدم خلیفہ خدا ہے؟ کیا ابلیس یہ نہیں جانتا کہ اسے خلیفہ خدا اجماع سے نہیں بنایا گیا؟ اسے کسی اجماع میں خلیفہ خدا نہیں بنایا گیا، اسے کسی شورا نے خلیفہ خدا نہیں بنایا، اسے کسی سابق خلیفہ نے نومینیشن کے ذریعے سے خلیفہ نہیں بنایا. اسے کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو ابلیس کا مسئلہ کیا ہے؟ ابلیس کے پاس علم ہے تو جہل نہیں ہے، جہل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ضد ہے، تکبر ہے. یہ خود قرآن کے جو الفاظ ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اب آپ کھول کر دیکھیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے حضور کے بارے میں، کہ حضور نے جب اعلان رسالت کیا، دیکھیے آپ جانتے ہیں نا کہ ہم 40 برس کی عمر میں حضور کے رسالت کے اعلان کے قائل، ہم اعلان کے قائل. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دن وہ رسول بنائے گئے تو وہ اس کا نظریہ ہو سکتا ہے، ہمیں اختلاف. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یعنی ذرا غور فرمائیے، تو ملا جامی مجھے یاد آ گئے، ان کی مشہور نعت ہے، وہ شیعہ نہیں تھے مگر ان کی نعت بہت خوبصورت ہے، کہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں اگر آدم نہ یافتے توبہ، اگر آدم حضرت خاتم النبیین کو اپنا شفیع نہ بنا، اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا. یہ بھی فارسی کی ان کی مشہور نعت ہے ملا جامی کی. وہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، حضور وہ ہے کہ جن کے نام کا واسطہ دے کر خدا سے معافی نہ مانگی ہوتی تو آدم کو توبہ نہ ملتی اور نوح کی کشتی غرق ہونے سے بچ نہیں سکتی. اگر وہ تھے ہی نہیں تو پھر یہ واسطہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ نور ہی کی صورت میں صحیح مگر بہرحال وہ عالم نور میں نور منور موجود تھا. غور فرمائیے گا. تو اب ہوا کیا کہ پیغمبر اکرم نے جب اعلان رسالت کر دیا تو اعلان رسالت کے بعد وہ دعوت مکہ میں دی گئی، مکہ کے بعد مدینہ منورہ وہ دعوت پہنچ گئی، آس پاس کے علاقوں میں یہ دعوت پہنچ گئی. تو مدینہ منورہ میں کون تھے؟ مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج بھی تھے جو بعد میں انصار کے، اور دوسری طرف یہود تھے.
عیسائی وہاں پر نہیں تھے، اکا دکا ہونا الگ بات ہے، لیکن جو بستیاں ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو یہود کی بستیاں وہاں پر موجود تھیں. تو یہود کے 3 قبائل وہاں پر موجود تھے بڑے، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی خیبر. یہ تینوں قبیلے وہاں پر موجود تھے. وہ وہاں پر کیوں موجود تھے؟ وہ موجود ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری زمانے میں رسول آئے گا، اور جب رسول آئے گا تو اس جگہ پر آئے گا، لہذا ہمیں یہاں پر رہنا چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کی کمک کر سکیں اور مدد کریں. خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، مدینہ منورہ میں یہودی قبیلے آباد تھے. خیبر میں بھی وہ اسی لیے تھے اور مدینہ منورہ میں بھی وہ اسی لیے تھے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہوا کیا. قرآن مجید کہتا ہے معرفت، ابتدائی درجے کی معرفت. ذرا دیکھیے، اتنا تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کوئی آنے والا. تو اتنی معرفت تو تھی کہ کوئی آنے والا، اتنی معرفت تو تھی کہ کوئی آنے والا ہے. اب ان کو یہ تو پتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، یعنی کبرا تو ان کے لیے طے ہے، اب تو صغرا کو طے کرنا ہے. منطقی اعتبار سے ایک کلیہ تو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی آنے والا ہے. اب وہ کون ہے کہ جو آنے والا ہے؟ جب وہ آئے گا اپنے معجزات دکھلائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے. تو اگر ایمانداری ہو تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ جب وہ آنے والا آ جائے تو پہچاننے کے بعد اس پر ایمان لائے. یہی ہونا چاہیے تھا. کیا ایسا ہوا؟ تو کیا وہ نہیں پہچان پائے؟ میں عوام کی بات نہیں کرتا، میں یہود عوام کی بات نہیں کرتا، میں عیسائیوں کی عوام کی بات نہیں کرتا. میں بات کر رہا ہوں ان کے ان معززین کی کہ جو کتابوں سے واقف تھے، نشانیوں سے واقف تھے. ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید یہ کہتا ہے لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا. لما، جب ان کے پاس آیا، ما عرفوا کہ جس کو انہوں نے پہچان لی. جہل کا مسئلہ نہیں ہے، اب ضد کا مسئلہ. لما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آیا ان کے پاس کہ جن کو اس نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو پہچاننے کے بعد انکار کر. یہ ایک تعبیر ہے قرآن مجید کی کہ پہچانتے تھے اور پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. اور فرمایا دوسری تعبیر سنیے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ارے یہ اس آخری رسول کو ویسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ پہچان. یعنی ذرا غور کیجئے گا، یہ تعبیر کیا ہے؟ بڑی بلیغ تعبیر کہ آپ این ممکن ہے کسی اجنبی آواز کو نہ پہچان پائیں. آپ کے 100 دوست ہیں تو کسی دوست کی آواز آپ کو سنائی جائے تو آپ کہیں کہ میں نہیں پہچان پا. صرف اس کی ریکارڈڈ وائس آپ کے سامنے ہو، دروازے کے پیچھے سے آپ سن رہے ہو تو ممکن ہے کہ آپ نہ پہچان پائیں. مگر کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے دل کے ٹکڑے کی آواز کو نہ پہچان سکیں؟ اگر 100 افراد ہوں، ان کی میں سے کوئی آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا آپ اپنے فرزند کی شکل و صورت کو پہچاننے میں کوئی تکلف کریں گے؟ آپ پہچان جائیں گے. آپ کہیں گے کہ ہاں ان میں وہ بھی موجود ہے کہ جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ان کا انکار کرنا جہل کے سبب نہیں ہے، ان کا انکار کرنا جہل مرکب کے سبب بھی نہیں ہے. ان کا انکار کرنا ضد کی وجہ سے ہے، تکبر کی وجہ سے ہے، تعصب کی وجہ سے. یہ 3 الفاظ میں نے استعمال کیے، ضد، تکبر، تعصب. ضد اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تعصب اسی کی شاخ. ذرا غور کیجئے گا، عصبیت. یعنی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ تو آپ نے سورہ جمعہ پڑھی ہوگی، نماز جمعہ میں سنی ہوگی، تو اس میں الفاظ آتے ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا. کیا مطلب؟ ذرا آیت سن لیجیے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، ان کے درمیان یتلو علیہم آیاتہ ہی، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو بعد والے ہیں ان کے لیے بھی انتظام خدا ہی کرے گا، بندوں پر نہیں چھوڑے گا. جو بعد والے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا انتظام خدا ہی کرے گا. یہ رسول اس کی ہدایت پرپیچول ہے.
مسلسل ہے، تسلسل ہے اس کے اندر. پھر آگے پروردگار نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. یعنی کیا مطلب؟ یہود کے اعتراضات کے جوابات سورہ جمعہ میں دیے گئے. ان کا ایک اعتراض کہ ہم رسول مان لیتے، ہم تو مدینے میں تھے ہی اس لیے کہ وہ آخری رسول آئے تو ہم اس کی خدمت کریں، کمک کریں، مدد کریں، اس کی مالی معاونت کریں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اسے سینے سے لگائیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیں، اس پر ایمان لائیں، ہم تو ہیں ہی اس لیے. مگر بات یہ ہے کہ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ کیا گڑبڑ ہو گئی کہ خدا کو اگر رسول بھیجنا تھا تو اس نے اولاد اسحاق میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ خدا نے اولاد اسماعیل میں کیوں بھیجا؟ یہاں پروردگار عالم جواب دے رہا ہے. دوسری جگہ خدا نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ارے خدا اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ رسالت کہاں پر قرار دے. یہاں خدا نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے گا خدا عطا کرے گا. نہ بنی اسرائیل میں جب نبی بنایا تھا تو تم سے پوچھ کر بنایا تھا، اور نہ اس آخری رسول کے بارے میں تم سے مشورہ مانگا ہے. تمہیں مشیر نہیں بنایا، تمہیں امتی بنایا. جب امتی بنایا ہے تو امتی بن جاؤ، یہی تمہارا شرف ہے. نہ مشیر بننے کی کوشش کرو، نہ مشورہ دو. آپ نے غور فرمایا؟ اب انہوں نے کہا ہم کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ رسول ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا وہی رسول ہے کہ جس کی نشانیاں توریت کے اندر بیان کی گئی تھی، مگر ہم مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم کیسے مان لیں؟ اگر ہم مان لیں تو یہ تو بنی اسرائیل کے اسٹیٹس کے خلاف ہے. یہ ہے تعصب، یہ عصبیت، یہ ہے تکبر، یہ ہے ضد. ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آئے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی کوئی انکار کر دے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی کوئی انکار کر دے. اب ضد ہو، تعصب ہو، حسد ہو، عہدے کا لالچ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، مگر کسی نہ کسی بری صفت کی وجہ سے جاننے کے بعد نبیوں کا انکار بھی ہم نے دیکھا. حضور کے باب میں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ حضور کا انکار صرف جہل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، عصبیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، جاننے کے بعد ہو رہا ہے. تو یہ آرگومنٹ تو ختم ہو گیا. یعنی اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر حضور نے بنایا ہوتا تو یہ انکار کیوں کرتے. ارے جو انکار کرنے والے ہیں وہ نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں، ولیوں کا انکار کرتے ہیں، تو حیرت کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اگر پروردگار عالم، اب ذرا سا واپس اس آیت کی طرف چلیے اور 2-5 منٹ میں آپ کے اور لوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. ذرا غور فرمائیے گا ہوا کیا. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا اس آیت میں. جب یہ کہا کہ ایسا رسول کہ جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کا ہو رہا ہے. غلط. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں غلط. یہ پیغمبر اکرم کا تعارف نہیں ہے. آیت کی سیکوینس کو ذرا دیکھیے اور ترتیب کو دیکھیے. سورہ جمعہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ذرا غور کیجئے گا، یعنی توجہات میری طرف رکھیے کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح، تسبیح کر رہے ہیں. کس کی؟ للہ، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ تعارف کس کا ہے؟ یہ خدا کا تعارف ہے. یہ خدا کا تعارف ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ خدا کون ہے؟ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ یہ تعارف ہو رہا ہے خدا کا. اب یہ تعارف آگے بڑھتا ہے. وہ خدا کہ جس کی تسبیح کر رہے ہیں آسمان والے، زمین والے، وہ خدا کہ جو ملک ہے، وہ خدا جو قدوس ہے، وہ خدا جو عزیز ہے، وہ خدا جو حکیم ہے، وہی خدا وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا. یعنی ان آیتوں کے ذریعے سے رسول کا تعارف نہیں ہو رہا،
رسول کے ذریعے سے خدا کا تعارف ہو رہا ہے. ذرا غور فرمائیے گا. یعنی یہ عجیب منزلت ہے. میں نے کہا نا کہ انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں پیغمبر اکرم کی حمد و ثنا کے لیے, کہ جہاں پروردگار اپنے تعارف کے لیے اپنے حبیب کو پیش کر رہا ہو. یہ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ علامہ طالب جوہری صاحب وہ فرماتے تھے, استاد ہمارے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا غور کرو کہ پیغمبر اکرم نے کس پر تنقید کی؟ بتوں پر. بت کیا ہیں؟ ان کے خدا. جو ان کے خدا ہیں تو ان کے اوپر تنقید کیا کی؟ ان کے اوپر تنقید کی یہ تمہارے بت جو ہے اندھے ہیں, یہ تمہارے بت بہرے ہیں, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, گونگے ہیں, دیکھ نہیں سکتے, اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, چل نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. جن کو تم نے خدا مانا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے بت معذور, نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کچھ اٹھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو کتنے عیب گنوائے پیغمبر اکرم نے؟ اتنے سارے عیب گنوائے کہ تم کن کو خدا مان رہے ہو؟ بتوں کو. بتوں کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو علامہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کے جھوٹے خداؤں کے عیوب پیغمبر اکرم نے گنوائے. تو سامنے سے کسی نے یہ جملہ کہا کہ اے مصطفیٰ تم ہمارے خداؤں کے عیب گنوا رہے ہو کیونکہ تمہارے سامنے ہیں, تم دیکھ رہے ہو ہمارے خداؤں کو, تو تم نے عیب گنوا دیے کہ ان میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. تم اپنا خدا ہمارے سامنے لاؤ, تم اپنا خدا ہمارے سامنے لاؤ. تم نے 100 عیب ہمارے خداؤں میں گنوائے, معاذ اللہ ہم 1000 عیب تمہارے خدا میں گنوا دیں گے. تم لے کر تو آؤ اپنے خدا کو ہمارے سامنے. مگر کسی نے یہ جملہ کہا؟ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا, نہیں کہہ سکتے تھے. کسی میں کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے, پہلے اس میں تو کوئی عیب نکال کر دکھا. اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے, پہلے اس میں تو کوئی عیب نکال کر دکھاؤ. خدا تک بات میں پہنچنا. جس رسول کو اپنی زبان سے صادق اور امین کہہ چکے ہو اس میں تو کوئی عیب تمہیں ملا نہیں. تو جس میں عیب نہیں ملا وہ رسول ہے. تو اس سے ذرا اندازہ کرو کہ رسول ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی ہوا کیا کہ رسول کو ذریعہ تعارف بنا دیا خدا کا. کہ ذرا غور کرو کہ وہ مصطفیٰ پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ صادق مانا, امین مانا, اور یہ کہا کہ ہاں بھائی بات تو ہے, ان کا کردار تو بہت بلند ہے, ان کا کردار تو بہت اعلیٰ ہے. تو رسول نہیں مانا مگر صادق مانا, امین مانا, ایسا ہی ہے نا. اور پھر آئیے دوسری طرف موبائلہ ایمان لائے, وہ بھی ایمان نہیں لائے, یہود بھی ایمان نہیں لائے, یہ بھی ایمان نہیں لائے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے. تفسیر کشاف زمخشری کی بہت مشہور تفسیر ہے, اور کئی کتابوں میں مباہلے کا واقعہ تو بالکل متفق علیہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے پیغمبر اکرم کو کیا مان رہے ہیں؟ وہ رسول تو نہیں مان, جان چکے ہیں. بات تو وہی ہے, لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جان چکے ہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو ذرا غور کیجئے گا, کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور آخری جملے ہیں برادران عزیز, ذرا غور فرمائیے. ہوا یہ کہ عیسائیوں نے بھی رسول کی ایک صفت کو قبول کیا. وہ مشرکین تھے, انہوں نے کہا صادق مانتے ہیں, امین مانتے ہیں, رسول نہیں مانتے. صادق مانتے ہیں, امین مانتے ہیں, رسول نہیں مانتے. اور ادھر عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ ان کی دعا قبول, رسول نہیں مانتے. تو مستجاب الدعوات تو مان لیا نا, مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہو جائے یہ مان لیا, رسول نہیں مانا. پھر واپس ذرا سنیے گا, مشرکین نے صادق مانا, عیسائیوں نے مستجاب الدعوات مانا, جس کی دعا قبول ہو جائے. صادق ہونا یعنی قول کا سچا ہونا, مستجاب الدعوات ہونا یعنی جس کی دعا قبول ہو جائے. اب آئیے ذرا غدیر میں پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا ہے نا, اور ہر بڑی کتاب میں آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ پورے خطبے کا خلاصہ 2 جملے, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ہے جملہ, کس کا ہے؟ پیغمبر اکرم کا. آپ نے غور کیا؟ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟
اللہم والے من والا ہو وعادے من آدھا ہو، اے مالک جو اس سے محبت رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یہ دعا ہے یا نہیں؟ ایک جملہ ہے اور ایک دعا ہے. صادق ہونے کا تعلق جملے کے ساتھ، قول کے ساتھ، دعا کے ساتھ تعلق ہے مستجاب الدعوات ہونے کا. مشرکین نے رسول نہیں مانا مگر صادق مانا، اور عیسائیوں نے رسول نہیں مانا مگر مستجاب الدعوات مانا. اب اگر پہلے جملے کا کوئی انکار کر دے وہ مشرک سے بدتر، اور اگر کوئی دعا کا انکار کر دے وہ عیسائی سے بدتر ہو جائے. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ایسا نور کہ جسے پروردگار نے نور کہا. بس ایک شعر سنیے اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. یہ میر انیس کا کلام ہے اور کیا خوبصورت بند ہے. انہوں نے حضور کے بارے میں دیکھیں قرآن مجید کہہ رہا ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. صرف کتاب نہیں آئی. جس کو حسبنا کتاب اللہ کہنا ہے وہ پہلے اس بات پر غور کر لے کہ کتاب خود کیا کہہ رہی ہے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور کی تفسیر آپ جس کتاب کو بھی دیکھنا چاہیں اکثر مفسرین نے پیغمبر اکرم کی ذات مراد لی کہ نور سے مراد ہے حضور ختمی مرتبت کی ذات. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور تو ہے. پیغمبر اکرم کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلنا، سورہ احزاب، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسا نور کہ جو نور بانٹنے والا بن جائے. وہ نور کی تقسیم میں بخیل نہیں ہے، وہ خود بھی نور ہے اور وہ نور بانٹتا ہے. بس ان دو آیتوں کو ذہن میں رکھیے اور ذرا امیر انیس کے نشار کی طرف توجہ کیجئے. پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، اس نور سے رہتے در و دیوار منور. پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، اور اس نور کی تاثیر کیا تھی؟ اس نور سے رہتے در و دیوار منور. جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، زو انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر. جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، زو انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر. اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا. اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا. بس نور خدا، نور خدا، نور خدا. اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا. بس نور خدا، نور خدا، نور خدا. الہی و سیدی و مولا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. اے مالک تجھے واسطہ حضور کا، محمد و آل محمد کا. اے پروردگار حاضرین کی یہاں پر آمد، یہاں پر بیان کو، جنہوں نے نعت پڑھی، قصیدے پڑھے، ان تمام تر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. حضور کے صدقے میں، چھٹے امام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اے مالک جو تمنا ہیں، جو مرادیں ہیں، ان سب کو پورا فرما. اے پروردگار بیماروں کو خاص طور پر جو پیش نظر ہیں، مورد نظر ہیں، ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کرونا کی وبا کا مکمل خاتمہ فرما. جو بے روزگار ہیں حضور کے صدقے میں عزت کی روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں برکت عطا فرما. مالک جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. حضور کی اولاد کے صدقے میں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے مالک جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوانوں انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. حضور اور چھٹے امام کی ولادت کی خوشی میں 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیں. محمد